السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائنا ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدا شاہ۔ ناظرین، یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں ہم ای کامرس، انسان نما روبوٹس، خلائی ریسرچ سمیت مختلف شعبوں میں چین کی کامیابیوں کی بات کریں گے۔ اس حوالے سے دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق 2026 کے ابتدائی 2 مہینوں میں ای کامرس کے شعبے میں مستحکم ترقی دیکھنے میں آئی، جس میں ڈیجیٹل کھپت اور صنعتی ای کامرس اہم محرکات کے طور پر سامنے آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا فروری کے دوران اشیاء اور خدمات کی آن لائن خرید و فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 9.2% اضافہ ہوا، جس کی وجہ کھپت کو فروغ دینے والی پالیسیز کا مؤثر نفاذ ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے مطابق 2026 کے ابتدائی 2 مہینوں میں ای کامرس کے شعبے میں مستحکم ترقی دیکھنے میں آئی، جس میں ڈیجیٹل کھپت اور صنعتی ای کامرس اہم محرکات کے طور پر سامنے آئے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری تا فروری کے دوران اشیاء اور خدمات کی آن لائن خرید و فروخت میں سالانہ بنیادوں پر 9.2% اضافہ ہوا، جس کی وجہ کھپت کو فروغ دینے والی پالیسیوں کا مؤثر نفاذ ہے۔ اہم ای کامرس پلیٹ فارمز پر سمارٹ مصنوعات کی فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ سمارٹ چشموں کی آن لائن فروخت میں 183.5%، جبکہ کھڑکیاں صاف کرنے والے روبوٹس کی فروخت میں 130.8% اضافہ ہوا۔ اسی طرح سیاحت اور خوراک سے متعلق آن لائن بکنگ پر مبنی خدمات میں بھی اضافہ ہوا، جہاں سیاحت کی خدمات 36.1% اور کھانے پینے کی خدمات 27.3% بڑھیں۔ وزارت تجارت نے صنعتی ای کامرس پلیٹ فارمز کے ذریعے روایتی صنعتوں کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے تعاون پروگرام بھی شروع کیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق زرعی مصنوعات کی آن لائن فروخت میں 17.6% اضافہ ہوا۔ مزید برآں صنعتی ای کامرس کے توسیع کے باعث لاجسٹک، ایکسپریس ڈیلیوری، مصنوعی ذہانت اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسے شعبوں میں بھی تیز رفتار ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے شہر فوشان میں انسان نما روبوٹس کی پہلی خودکار پیداواری لائن فعال ہو گئی ہے، جس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 10,000 یونٹس ہے۔ یہ پیش رفت چین کی جانب سے انسان نما روبوٹس کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے ہدف کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے شہر فوشان میں انسان نما روبوٹس کی پہلی خودکار پیداواری لائن فعال ہو گئی، جس کی سالانہ پیداواری صلاحیت 10,000 یونٹس ہے۔ یہ پیش رفت چین کی جانب سے انسان نما روبوٹس کے بڑے پیمانے پر پیداوار کے ہدف کی جانب ایک اہم قدم ہے، جسے 15ویں 5 سالہ منصوبے میں ایک اسٹریٹجک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ اس جدید پیداواری لائن میں 24 ڈیجیٹل اور انتہائی درست اسمبلنگ مراحل شامل ہیں، جہاں اوسطاً ہر 30 منٹ میں ایک روبوٹ تیار کیا جا سکتا ہے، جو روایتی طریقوں کے مقابلے میں 50% سے زیادہ مؤثر ہے۔ ہر روبوٹ کی کارکردگی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے 77 مختلف مراحل پر جانچ کا نظام بھی قائم کیا گیا ہے، جس سے تیار ہونے والے یونٹس کے معیار اور استحکام کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ یہ لائن اعلیٰ درجے کی لچک بھی رکھتی ہے، جس کے تحت مختلف ماڈلز اور متعدد یونٹس کی بیک وقت تیاری ممکن ہے۔ صوبہ ہیبی کے شیونگ آن نیو ایریا میں مصنوعی ذہانت پلس صنعت کے ماحولیاتی نظام کے انضمام سے متعلق فورم منعقد ہوا، جس میں AI شعبے کی تازہ ترین پیش رفت اجاگر کی گئی۔ یہ فورم 2026 چونگوان شون فورم کے ضمن اجلاس کے طور پر منعقد ہوا، جس میں 400 سے زائد ماہرین تعلیم، کاروباری اداروں اور سرمایہ کاری اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صوبہ ہیبے کے شیونگ اینڈ نیو ایریا میں مصنوعی ذہانت پلس صنعت کے ماحولیاتی نظام کے انضمام سے متعلق فورم منعقد ہوا، جس میں AI شعبے کی تازہ ترین پیش رفت اجاگر کی گئی۔ یہ فورم 2026 چونگانچن فورم کے ضمنی اجلاس کے طور پر منعقد ہوا، جس میں 400 سے زائد ماہرین تعلیم، کاروباری اداروں اور سرمایہ کاری اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس میں بیجنگ اور شینگان کے درمیان مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مشترکہ ترقی کو فروغ دینے کی کوششوں کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر اہم تکنیکی کامیابیاں بھی پیش کی گئیں اور اوپن بیڈنگ پروگرام کے تحت مشترکہ منصوبوں کی فہرست بھی جاری کی گئی۔ فورم کے دوران سائنسی و تکنیکی تعاون اور صنعتی سرمایہ کاری کے متعدد معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے، جبکہ شیونگ نیو ایریا میں AI 100 ماڈلز مقابلہ کا آغاز بھی کیا گیا۔
شرکاء نے شوینگان کی ترقی خصوصاً ٹیکنالوجی کے میدان میں پیش رفت کو سراہا۔ ان کے مطابق یہ شہر مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ماحول کے تحفظ اور بہتر طرز زندگی کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بیجنگ میں منعقدہ 2026 چونگ وان شوان فورم کے سالانہ اجلاس کے اختتامی روز ایک خصوصی پریس کانفرنس میں 21 اہم سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کا اعلان کیا گیا۔ ان کامیابیوں میں ہائی انرجی فوٹون سورس شامل ہے۔ بیجنگ میں منعقدہ 2026 چونگانشن فورم کے سالانہ اجلاس کے اختتامی روز ایک خصوصی پریس کانفرنس میں 21 اہم سائنسی اور تکنیکی کامیابیوں کا اعلان کیا گیا۔ ان کامیابیوں میں ہائی انرجی فوٹون سورس شامل ہے، جو چین کا ایک اہم سنکروٹرن ریڈیشن مرکز ہے اور اب آزمائشی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس پیش رفت کے ساتھ چین اس شعبے میں نئی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح تونگزی برین نامی نظام بھی متعارف کرایا گیا، جو روبوٹس کو عمومی نوعیت کے فیصلہ سازی کے مرکز سے لیس کرتا ہے اور مجسم مصنوعی ذہانت کے وسیع استعمال کو ممکن بناتا ہے۔ مزید برآں چین کا پہلا کندھے کے جوڑ کی تبدیلی کا جراحی روبوٹ بھی بیجنگ کے ایک ہسپتال میں معمول کے استعمال میں آ چکا ہے، جس کے ذریعے ماہرین دور سے سرجری کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور روبوٹ دیگر مقامات پر انتہائی درستی کے ساتھ آپریشن انجام دیتا ہے۔ اختتامی روز متعدد پالیسی رپورٹس بھی جاری کی گئیں، جن میں ذہین نئی توانائی گاڑیوں کے لیے کمرشل انشورنس کے فروغ سے متعلق رپورٹ شامل ہے، جبکہ کئی اہم تعاون معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ فورم کے دوران 115 سے زائد سرگرمیاں منعقد ہوئیں، جن میں کانفرنسز، کامیابیوں کی نمائش، ٹیکنالوجی تجارت مقابلے اور دیگر پروگرام شامل تھے۔ واؤ فورم برائے ایشیا کے سالانہ اجلاس 2026 کے دوران جنوبی بحیرہ چین سے متعلق ذیلی فورم میں شریک ماہرین نے اس اہم بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے مکالمے اور تعاون کو ناگزیر قرار دیا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب عالمی بحران علاقائی استحکام پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بواؤ فورم برائے ایشیا کے سالانہ اجلاس 2026 کے دوران جنوبی بحیرہ چین سے متعلق ذیلی فورم میں شریک ماہرین نے اس اہم بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے مکالمے اور تعاون کو ناگزیر قرار دیا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب عالمی بحران علاقائی استحکام پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جنوبی بحیرہ چین ایک اہم عالمی تجارتی راستہ ہے، جہاں سے ہر سال 5 لاکھ سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں اور عالمی سمندری خام تیل کی تقریباً 40% ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ فورم میں یوکرین اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کے پس منظر میں نہ صرف علاقائی تنازعات بلکہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ماہرین کے مطابق مفادات کے ٹکراؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں طاقت کے ذریعے حل کرنے کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ جنوبی بحیرہ چین میں اختلافات کے باوجود امن کو برقرار رکھنا، بحری راستوں کو کھلا رکھنا اور تعاون کو فروغ دینا ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کی اہمیت پر بھی زور دیا کہ یہ علاقہ کسی نئے بڑے تنازع کا مرکز نہ بنے۔ ماہرین نے کہا کہ آسیان ممالک اور چین کو ضابطۂ اخلاق کی تکمیل کے لیے جلد پیش رفت کرنی چاہیے اور موجودہ معاہدوں کے مثبت تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چائنا میڈیا گروپ نے جنوبی چین کے صوبہ ہائنان کے شہر سانیہ میں ہماری مشترکہ دنیا کے عنوان سے گول میز میڈیا تقریب منعقد کی، جس میں عالمی ماہرین نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی کے تناظر میں سمندری تحفظ کے چیلنجز اور حل پر تبادلہ خیال کیا۔ چائنا میڈیا گروپ نے جنوبی چین کے صوبہ ہائنان کے شہر سانیہ میں ہماری مشترکہ دنیا کے عنوان سے ایک گول میز میڈیا تقریب منعقد کی، جس میں عالمی ماہرین نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی کے تناظر میں سمندری تحفظ کے چیلنجز اور حل پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ تقریب چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ساتھ نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ساؤتھ چائنا سی اسٹڈیز اور ہوائیانگ سینٹر فار میری ٹائم کوآپریشن اینڈ اوشن گورننس کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ تقریب میں برطانیہ، انڈونیشیا اور سنگاپور سمیت مختلف ممالک کے ماہرین نے اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ سمندری حکمرانی، سلامتی اور بلیو اکانومی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ عالمی حالات میں سمندری ہم نصیب کمیونٹی کی تعمیر نہ صرف عملی فوائد فراہم کرتی ہے بلکہ باہمی اعتماد کو بھی فروغ دیتی ہے، جو طویل مدتی امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق جنوبی بحیرہ چین تعاون کے فروغ کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم بن سکتا ہے، جہاں ماہی گیری، بندرگاہوں اور سمندری بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ تقریب میں جنوبی بحیرہ چین اور دیگر سمندری موضوعات پر دستاویزی فلموں اور میڈیا مواد کی تیاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
چائنا مین اسپیس ایجنسی کے مطابق شینزو 21 مشن کے خلابازوں نے 16 مارچ کو دوسری خلائی چہل قدمی کے بعد ایک ہفتے کے دوران مختلف سائنسی تجربات، ہنگامی مشقوں، آلات کی دیکھ بھال اور صحت سے متعلق سرگرمیوں کو مسلسل آگے بڑھایا ہے۔ عملہ خلا میں 150 دن مکمل کرنے کے قریب ہے اور تینوں خلاباز صحت مند حالت میں ہیں، جبکہ تمام منصوبہ بند سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے مطابق شینزو 21 مشن کے خلابازوں نے 16 مارچ کو دوسری خلائی چہل قدمی کے بعد ایک ہفتے کے دوران مختلف سائنسی تجربات، ہنگامی مشقوں، آلات کی دیکھ بھال اور صحت سے متعلق سرگرمیوں کو مسلسل آگے بڑھایا ہے۔ عملہ خلا میں 150 دن مکمل کرنے کے قریب ہے اور تینوں خلاباز صحت مند حالت میں ہیں، جبکہ تمام منصوبہ بند سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ خلائی طب کے شعبے میں عملے نے ایک اہم تحقیقی منصوبے کے لیے لعاب کے نمونے جمع کیے، جن کی مدد سے طویل عرصے تک خلا میں قیام کے انسانی جسم پر اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ مائکرو گریوٹی میں طبیعتی تجربات کے تحت مختلف آلات کی دیکھ بھال اور آپریشنل سرگرمیاں انجام دی گئیں، جن میں تجرباتی آلات کی صفائی، پرزوں کی تبدیلی اور نظام کی مرمت شامل ہے۔ اس کے علاوہ خلابازوں نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل نظام کی مشق بھی کی، جس میں خلائی اسٹیشن کے اندر دباؤ میں کمی کی فرضی صورتحال کا جائزہ لیا گیا تاکہ رد عمل کی صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ روزمرہ دیکھ بھال کے تحت ماحول کی نگرانی، آلات کی جانچ اور صفائی ستھرائی کے کام بھی انجام دیے گئے، جبکہ خلابازوں نے اپنی صحت برقرار رکھنے کے لیے طبی معائنے اور روزانہ ورزش کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چین میں عمر رسیدہ آبادی کے اضافے کے ساتھ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس کے حل کے لیے شنگھائی میں ایک طبی ٹیم نے ایک جدید بغیر دھات کے مصنوعی جوڑ تیار کیا ہے جو عالمی معیار کو نئی جہت دے سکتا ہے۔ یہ پی ای کے ماڈیولر گھٹنے کا مصنوعی جوڑا جدید پولیمر سے تیار کیا گیا ہے اور سافٹ ٹو سافٹ تصور پر مبنی ہے۔ چین میں عمر رسیدہ آبادی میں اضافے کے ساتھ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، جس کے حل کے لیے شنگھائی میں ایک طبی ٹیم نے ایک جدید بغیر دھات کے مصنوعی جوڑ تیار کیا ہے جو عالمی معیار کو نئی جہت دے سکتا ہے۔ یہ پی ای اے کے ماڈیولر گھٹنے کا مصنوعی جوڑ ایک جدید پولیمر سے تیار کیا گیا ہے اور سافٹ ٹو سافٹ تصور پر مبنی ہے۔ یہ تقریباً 10 سالہ تحقیق کا نتیجہ ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی سختی انسانی ہڈی کے قریب ہے، جس سے ہڈیوں کے کمزور ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے، جبکہ یہ سی ٹی اور ایم آر آئی اسکین میں رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرتا، جس سے تشخیص بہتر ہو جاتی ہے۔ اس امپلانٹ کو سخت بین الاقوامی معیار کے مطابق جانچا گیا ہے، جہاں اسے لاکھوں بار دباؤ اور حرکت کے تجربات سے گزارا گیا تاکہ اس کی مضبوطی اور پائیداری ثابت ہو سکے۔ مزید یہ کہ یہ ریڈیو تھراپی کے دوران بھی رکاوٹ نہیں بنتا، جو کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اہم فائدہ ہے۔ یہ کامیابی طبی ماہرین، انجینئرز اور صنعتی شراکت داروں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہے، جس میں طبی ضرورت کو سائنسی اور تکنیکی حل کے ذریعے عملی شکل دی گئی۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی نے چین کی جوہری توانائی، طبی شعبے اور انجینئرنگ صلاحیتوں میں پیش رفت کو سراہا ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، چین جوہری توانائی کے شعبے میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور 2050 تک عالمی سطح پر جوہری توانائی کو 3 گنا بڑھانے کے ہدف میں شامل ہو چکا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی نے چین کے جوہری توانائی، طبی شعبے اور انجینئرنگ صلاحیتوں میں پیش رفت کو سراہا ہے۔ انہوں نے بیجنگ میں چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین جوہری توانائی کے شعبے میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور 2050 تک عالمی سطح پر جوہری توانائی کو 3 گنا بڑھانے کے ہدف میں شامل ہو چکا ہے۔ اس مقصد کے لیے چین سمیت کئی ممالک نے عالمی اعلان پر دستخط کیے ہیں۔ گروسی کے مطابق چین اس وقت دنیا میں فعال جوہری ری ایکٹرز کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ زیر تعمیر اور منصوبہ بندی کے مراحل میں موجود ری ایکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ مستقبل میں پہلے نمبر پر بھی آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین مختلف ٹیکنالوجیز کو ڈیزائن اور چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی ترقی کی رفتار اسے مزید مؤثر بناتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ چین میں ری ایکٹرز کی مسلسل تعمیر اور مضبوط سپلائی چین اسے دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ مسابقتی بناتی ہے، خصوصاً جدید ٹیکنالوجی جیسے چھوٹے ماڈیولر ری ایکٹرز کے میدان میں۔
چین بھر میں موسم بہار کی کاشتکاری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جاری ہے، جہاں ڈرونز، اسمارٹ نگرانی کے نظام اور خودکار مشینری کھیتوں میں زیادہ درستگی اور کارکردگی لا رہی ہے۔ چین بھر میں موسم بہار کی کاشتکاری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جاری ہے، جہاں ڈرون، اسمارٹ نگرانی کے نظام اور خودکار مشینری کھیتوں میں زیادہ درستی اور کارکردگی لا رہی ہے۔ وسطی چین کے صوبہ ہونان کے شہر یوانجیانگ میں دھان کی نرسری کے نظام کو جدید کرالر طرز کے گینٹری سسٹم سے اپ گریڈ کیا گیا ہے، جو نرم اور غیر ہموار زمین پر بھی آسانی سے حرکت کرتا ہے۔ اس میں خودکار سپرے نظام بھی شامل ہے، جس سے پودوں کے نشو و نما بہتر ہوئی ہے اور کامیابی کی شرح 98% سے تجاوز کر گئی ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے شہر تمشوق میں 9,50,000 مور رقبے پر کپاس کی بوائی جدید مشینوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، جو ایک ہی وقت میں بیج بونا، آبپاشی کے پائپ بچھانا اور مٹی ڈالنا جیسے کام انجام دیتی ہے۔ یہ نظام بیدو نیویگیشن سسٹم کی رہنمائی سے انتہائی درستی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اسی طرح ووہان میں اسمارٹ زراعت کا ایک جدید ماڈل سامنے آیا ہے، جہاں بغیر ڈرائیور کے ٹریکٹر، خودکار مشینیں، زرعی ڈرونز اور مٹی کے سینسر ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ چین کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ بڑے کروز جہاز اڈورا میجک سٹی پر پہلے میری ٹائم فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا، جہاں فلمی نمائشوں، یادگار اشیاء کی نمائش اور انٹریکٹیو سرگرمیوں نے مسافروں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کیا۔ یہ تقریب اڈورا کروز اور چونگچون فلم گروپ کے اشتراک سے منعقد کی گئی۔ چین کے پہلے مقامی طور پر تیار کردہ بڑے کروز جہاز ایڈورا میجک سٹی پر پہلے میری ٹائم فلم فیسٹیول کا آغاز ہوا، جہاں فلمی نمائشوں، یادگار اشیاء کی نمائش اور انٹریکٹیو سرگرمیوں نے مسافروں کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کیا۔ یہ تقریب ایڈورا کروزز اور چانگچون فلم گروپ کے اشتراک سے منعقد کی گئی، جس میں 5 روزہ سفر کے دوران کلاسک فلموں کی اسکریننگ، اداکاروں کے ساتھ نشستیں اور فلمی موضوعات پر مبنی پرفارمنسز شامل ہیں۔ فلمی تھیم پر مبنی یہ کروز سیزن جون کے اختتام تک 3 مختلف جہازوں پر جاری رہے گا۔ منتظمین کے مطابق فلم پلس ماڈل کے ذریعے فلمی صنعت اور کروز معیشت کے مشترکہ فروغ کے نئے مواقع تلاش کیے جا رہے ہیں۔ اداکاروں نے اس موقع پر کہا کہ وہ اس سفر کے دوران ناظرین اور فلمی شائقین سے براہ راست ملاقات کے منتظر ہیں، تاکہ چینی سینما کے بارے میں اپنا تجربہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ 323.6 میٹر طویل اس جہاز کا مجموعی وزن 1,35,500 ٹن ہے، اور یہ 2,125 کمروں میں 5,246 مسافروں کو بیک وقت سفر کی سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے دارالحکومت ارومچی میں 7ویں سنکیانگ سپرنگ ٹورزم ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ ممالک سمیت مختلف ممالک کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی۔ سلک روڈ چارم سپرنگ ٹائم سنکیانگ کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس 3 روزہ نمائش میں چین اور بیرون ملک سے 600 سے زائد ثقافتی اور سیاحتی اداروں نے شرکت کی۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویگور خود اختیار علاقے کے دارالحکومت اورمچی میں 7ویں سنکیانگ سپرنگ ٹورزم ایکسپو کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیلٹ اینڈ روڈ ممالک سمیت مختلف ممالک کی بھرپور شرکت دیکھنے میں آئی۔ سلک روڈ چارم سپرنگ ٹائم سنکیانگ کے عنوان سے منعقد ہونے والی اس 3 روزہ نمائش میں چین اور بیرون ملک سے 600 سے زائد ثقافتی اور سیاحتی اداروں نے شرکت کی، جو حجم اور بین الاقوامی شرکت کے لحاظ سے ایک نیا ریکارڈ ہے۔ 2013 میں شروع ہونے والا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایشیا، افریقہ اور یورپ سمیت مختلف خطوں کے درمیان تجارت اور بنیادی ڈھانچے کے روابط کو فروغ دینے کی عالمی حکمت عملی ہے۔ ایکسپو میں ٹریول ایجنسیوں، ہوٹل اور آؤٹ ڈور برانڈز کی جانب سے خصوصی رعایتیں پیش کی گئیں، جبکہ قازقستان، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کی کمپنیاں چینی مارکیٹ تک رسائی اور تعاون کے مواقع تلاش کر رہی ہیں۔ نمائش میں شریک افراد نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم ثقافتی تبادلے اور تعاون کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسی دوران مختلف شراکت داری پروگرامز کے ذریعے اسمارٹ ٹورزم اور مصنوعات کے معیار کو بہتر بنانے پر بھی کام جاری ہے۔ منتظمین کے مطابق 140 سے زائد ٹریول ایجنسیوں کے ساتھ تعاون کے معاہدے طے پائے، جبکہ سیاحوں کو رعایتی قیمتوں پر سامان اور سیاحتی پیکیجز بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے شیانگ خود اختیار علاقے میں جمہوری اصلاحات کے 67 سال بعد نمایاں معاشی ترقی دیکھنے میں آئی ہے۔ حال ہی میں ان تاریخی اصلاحات کی 67ویں سالگرہ منا گئی۔ اس موقع پر پورے علاقے میں تقریبات اور یادگاری سرگرمیاں منعقد ہوئیں۔
जनूब मगरबी चीन के शीजांग खुद इख्तियार इलाके में जमहूरी इस्लाहात के 67 साल बाद नुमाया मुआशी तरक्की देखने में आई है। हाल ही में इन तारीखी इस्लाहात की 67वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पूरे इलाके में तकरीबात और यादगारी सरगर्मियाँ मुनक्किद हुईं। 28 मार्च 1959 को शीजांग में जमहूरी इस्लाहात का आगाज़ हुआ था, जिसके नतीजे में 10 लाख गुलामों को आज़ादी मिली। दारुल हुकूमत लहासा में वाक़े पोटाला पैलेस के सामने परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जबकि अवामी सकाफती प्रोग्राम भी पेश किया गया, जिसमें तिब्बती रवायती फ़नून को उजागर किया गया। गुज़िश्ता 67 बरसों में इलाके ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की है। 2025 में फ़ीकस काबिल तसर्रुफ़ आमदन 33,600 युआन तक पहुँच गई, जो पिछले साल के मुकाबले में 7.2% ज़्यादा है। इलाके में मुकामी खसूसियात पर मबनी सनतों को फ़रोग़ दिया गया है, जहाँ गोश्त, अंडे, दूध और सब्जियों की पैदावार 10 लाख टन से तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरह साफ़ तवानाई के शोबे में भी तरक्की हुई है और यहाँ पैदा होने वाली बिजली चीन के 19 सूबाई इलाकों तक पहुँचाई जा रही है। मुकामी हुकूमत ने आइंदा बरसों के लिए एक तरक्याती मनसूबा भी तरतीब दिया है, जिसमें 9 अहम सनतों पर तवज्जो दी जाएगी ताकि आवाम के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू के शहर शिंगवा में वाक़िया चांसू सियाहती मकाम इस वक्त सुनहरी मंजर पेश कर रहा है, जहां सरसों के फूल अपनी भरपूर बहार में खिल चुके हैं और बड़ी तादाद में सयाह इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मशरकी चीन के सूबा जियांगसू के शहर शिंगवा में वाक़ चांदू सियाहती मुकाम इस वक्त सुनहरी मंजर पेश कर रहा है, जहां सरसों के फूल अपनी भरपूर बहार में खिल चुके हैं और बड़ी तादाद में सयाह इस दिलकश नज़ारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पानी की घूमती हुई गुजरगाहों के दरमियान ये जर्द फूलों से ढके खेत एक वसी सुनहरी कालीन की तरह दिखाई देते हैं, जो कुदरती हुस्न का एक मुनफरिद और दिलकश मंजर पेश करते हैं। इस मुकाम की खूबसूरती को देखने का एक ख़ास अंदाज कश्ती की सवारी है, जहां छोटी कश्तियां पानी के रास्तों से गुजरती हुई हर तरफ फैले जर्द फूलों के दरमियान से सफ़र करती हैं और हर मंजर एक खूबसूरत मुसव्वरी का एहसास दिलाता है। सयाहों के मुताबिक यहाँ का तजर्बा ऐसे महसूस होता है जैसे इंसान किसी जीती जागती तस्वीर के अंदर मौजूद हो, जो बहार की खूबसूरती को भरपूर अंदाज में ज़ाहिर करता है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चाइना टुडे में अब बारी है चाइना रिपोर्ट की। चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से पाकिस्तानी गुलकारा नताशा बेग ने चाइना का विजिट किया, जहां मुकामी टीवी को एक खुसूसी इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मौसीकी दोस्ती का पुल बनाती है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नताशा बेग साहिबा, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहना चाहती हूँ चाइना में। तो इस वक्त आप बीजिंग में मौजूद हैं, तो यहाँ चाइना आकर आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मेरा पहली बार है चाइना में, और आई भी हूँ तो बीजिंग आई हूँ, और मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना बहुत मैंने मतलब इंटरनेशनली ममालिक देख लिए हैं, लेकिन बीजिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मेरा ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल रहेगा, और मैं इस उम्मीद से वापस जा रही हूँ कि मैं आती रहूँगी। आप एक चीनी सिंगर के साथ नए गाने पर काम कर रही हैं, तो इस कॉपरेशन के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, सब कुछ हो चुका है, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, म्यूज़िक वीडियो भी हो गई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चीनी सिंगर का नाम भी बता देती हूँ, ले ज़ांग नाम है उनका, और ही इज़ रियली फेमस इन चाइना माशाल्लाह, एंड जो उनका स्टारडम है इट्स इनसेन, एंड एक जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ और एक नए म्यूज़िक की, क्योंकि म्यूज़िक की खूबसूरती यही है कि आप अगर किसी भी बैकग्राउंड से आएँ, जब आप अपना म्यूज़िक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तो मज़ा ही आ जाता है, वो एक नई चीज़ बन जाती है और वो बहुत खूबसूरत चीज़ बन जाती है। बहुत अच्छा रहा, सबसे बहुत प्यार मिला, सबसे बहुत इज़्ज़त मिली और बहुत खुलूस मिला, और सबके दिल से आ रहा था। तो एक बेहद खूबसूरत कोलैबोरेशन रही है,
اور مجھے لگتا ہے کہ عوام چاہے وہ چینی ہو یا پاکستانی ہو ان کو بہت مزہ آنے والا ہے. آپ کے خیال میں چین اور پاکستان کے درمیان موسیقی کے میدان اور ثقافتی شعبے میں تعاون کی کیا اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب دو دوست ہوتے ہیں نا تو وہ آپس میں اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں اور دوستی اسی طرح آگے بڑھتی ہے. آپ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جو سب کی اپنے اپنے جو پہچان ہے وہ اتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ جاننا پسند کرتے ہیں, کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے. تو اس معاملے میں مطلب مجھے لگتا ہے چاہے ہمارے کلچر الگ ہیں لیکن ہم دل سے ایک ہیں, اور جب ہم ایک دوسرے کا کلچر شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے ایک اچھا ہی ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ جب کلچر ایکسچینج کرتے ہیں. اور میری دعا ہے کہ یہ دوستی جس طرح سے چلتی آ رہی ہے اسی طرح اور تا حیات چلتی رہے, مطلب دنیا ختم ہو جائے پر یہ دوستی ختم نہ ہو. اس سفر میں کوئی دلچسپ کہانی ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ کافی ممالک میں نے دیکھ لیے ہیں اور ہمیشہ اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. لیکن یہاں کی الگ بات یہ ہے کہ مجھے جیسے ہوتا ہے کہ اوبویسلی آج کا دور ایسا ہے کہ آپ چلتے پھرتے لوگوں کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تو میں گئی تھی فاربیڈن سٹی, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ سب جو ہے وہ چائنیز لباس میں گھوم رہے تھے. مجھے بھی کرنا تھا لیکن وقت نہیں ملا, لیکن اگلی بار ضرور کروں گی. تو وہاں پہ کچھ بہت خوبصورت لڑکیاں چائنیز لباس میں گھوم رہی تھی. تو میری دوست نے مجھے کہا کہ تصویر چاہیے تو میں ان کے ساتھ, تو میں نے بولا نہیں ڈسٹرب نہیں کرو, اپنے دھن میں مزے کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ شاید ڈسٹرب ہو جائیں گے, تو پھر بھی اس نے ان کو جب ان کو مخاطب کیا تو وہ اتنے پیارے وارم اسمائل کے ساتھ میری طرف آئے اور تصویر لے رہے تھے. لیکن جب میں نے تصویر لیتے ہوئے ان کو بتایا, کیونکہ ایک دوسرے سے ہم تعارف بھی کروا رہے تھے, تو جب میں نے ان کو بتایا کہ ہم پاکستان سے ہیں تو وہ اور ان کا خلوص نا ایکسٹرا ہو گیا. تو وہ ایک بہت اچھا ایکسچینج تھا. اور پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں لیکن جو اپنائیت آپ کو چائنا میں ملے گی نا ایز اے پاکستانی وہ الگ ہی ہے. تو اینڈ میں یہی بات ریٹرن میں بھی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں بھی آپ کو اتنا ہی خلوص اتنا ہی پیار ملے گا. چائنا میں وہ آئرن برادر کہتے ہیں, آئرن بردرز, وہ آئرن بردرز ہمیشہ میں سنتی آ رہی تھی, وہ میں نے اب ایکسپیرینس کر لیا نا. تو میں بتا نہیں سکتی کہ میں بہت خوش ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ تا حیات میرے بھی دماغ میں رہے گا کہ جب دوستی بولی ہے تو نبھائی بھی ہے اور آگے نبھاتے رہنا ہے. کیا آپ مستقبل میں بھی وہ چائنیز سنگر کے ساتھ مزید میوزک پروجیکٹس کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل ارادہ ہے, کیوں اور ایسا ارادہ ہو گیا ہے کہ اب میں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے مینڈرن سیکھنی ہے, اور اب میں پاکستان جا کے چائنیز زبان سیکھنا چاہوں گی, اور تاکہ میرے لیے اور مزہ آئے گا نا تھوڑا کمیونیکیشن کرنے میں. کوشش کیجیے کیا چائنیز زبان بول سکتی؟ آئی مین میں نے ابھی مجھے لیزانگ نے وہاں پہ دیوار چین پہ سکھایا تھا. اب اگر غلط بولوں گی تو معاف, لیکن ہوتاؤ چانگ چانگ فے ہاؤ ہان, ہوتاؤ چانگ چانگ فے ہاؤ ہان. بہت اچھا ہے. اور آپ نے جواب دیا تو مجھے اس نے یہی کہا تھا کہ تم بس پہلا ہی بولو گی, آگے سے یہی آئے گا. تو یہی ہوا, تو یہ سیکھا ہے. بہت اچھا, بہت صحیح مطلب ہے پوٹینشیل, تو میں نے سیکھنی ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ اگلی بار بھی آؤں تو لینگویج ایکسچینج ہم نے اس بار بھی بہت کیا, تو اس طرح لینگویج ایکسچینج بھی کرتا رہا. میرا خواب ہو گیا ہے کہ میں پاکستان میں لوگوں کو مینڈرن بولتے سنوں اور چائنا میں لوگوں کو اردو بولتے سنوں. یہ میرا خواب ہے. یہ بہت اچھا خیال ہے نا. ہاں تو آج جو رواں سال چائنا اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں, تو اس کے بارے میں اس موقع پر آپ کا کیا پیغام ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری اب آنے والی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوستی کتنی سچی ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کی دوستی کو سمجھنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور یہ دعا کرنا کہ یہ آگے بڑھتی رہے. تو میں چاہوں گی کہ جو بھی آج کی جنریشن ہے وہ اپنی آنے والی جنریشن کو یہ پاس آن کرتے رہیں تاکہ لوگ بھولیں نہیں اس دوستی کو. تو یہی پیغام ہے کہ اس دوستی کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے بس. اس لیے میوزک تو پھر یہی میڈیم ہے. میوزک بہت اہم ہے, اور میری طرف سے ایز اے میوزیشین
جتنا ہو سکے گا میں اس چیز کو ضرور اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھوں گی اور چاہوں گی کہ اور میوزیشنز جو ہیں وہ اس دوستی کو بھی سیریس لیں اور کچھ میوزک میں اس کے ساتھ بھی کریں. اور خواب ہے کہ بس میوزک اب ہوتا رہے, چائنا اور پاکستان کا میوزک ایکسچینج اسی طرح ہوتا رہے. کیونکہ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, میرے لیے جب میں یہاں آ رہی تھی تو مجھے تھا کہ ہاں میوزک کولیبریشن ہے بٹ چائنیز اور اردو ایک ساتھ کیسی لگے گی, ہے نا. تو لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی, میوزک تو ویسے ہی ایک وہ کہتا ہے نا کہ لینگویج باؤنڈ تو نہیں ہے میوزک کے ساتھ. تو بہت خوبصورتی سے وہ آپ جب گانا سنیں گے, اور یہ میں عوام کو بھی بتانا چاہوں گی, جب وہ گانا سنیں گے تو وہ ان کو اتنا اسموتھ مکسچر لگے گا. جتنا خوبصورت مینڈرن سنائی دے رہا ہے اتنا ہی خوبصورت اردو سنائی دے رہی ہے, اور وہ ساتھ جو ہے نا, I think they were meant to become friends نا. The language is mixed so beautifully. I can't wait for you all guys to listen to it. Thank you. Thank you. بہت شکریہ. چائنا ٹوڈے میں اب باری ہے سیگمنٹ نیو ویژن کی. پاکستان کا شہر سرگودا مالٹے اور کینو کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. پاکستان میں تقریباً 3.5 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کینو اور مالٹے کی کاشت ہوتی ہے. کاشت کو بڑھانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب کا شہر سرگودا پاکستان میں ترشابہ یعنی سٹرس فروٹ کا مرکز مانا جاتا ہے. ملک بھر میں تقریباً 3.5 لاکھ ایکڑ پر سٹرس کاشت ہوتا ہے, جس میں سے 3 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ صرف اس ایک خطے میں کاشت کیا جا رہا ہے. دہائیوں سے یہاں پیدا ہونے والا کینو برآمد کیا جاتا رہا ہے, لیکن موسمیاتی تبدیلیوں اور بین الاقوامی سطح پر اس پھل کی جدید اقسام متعارف ہونے کی وجہ سے اس میں حالیہ کچھ عرصے سے کمی بھی دیکھنے میں آئی ہے. سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سرگودا اس ضمن میں قابل ذکر کام کر رہا ہے. اس کا مقصد سٹرس کی موجودہ اقسام کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ نئی اقسام متعارف کروانا بھی ہے, جس کے لیے سائنسی طریقوں کو بروئے کار لانا بھی شامل ہے. باہر کی جتنی بھی انڈسٹری ہے, سٹرس انڈسٹری ہے, وہ سیڈ لیس کو لائک کرتی ہے اور وہی پرچیز کرتی ہے. ہمارے پاس کنو میں نمبر آف سیڈ زیادہ ہیں, ان کو ہم نے اپنی ریسرچ کا فوکس کیا ہوا ہے کہ سیڈ لیس ہمیں بھی کنو کی ورائٹی ایسی مل جائے, یا سلیکشن ہماری ایسی ہو جائے جس میں نمبر آف سیڈ کم ہو یا وہ 0 سیڈڈ ہو جائے. ہم نے چائنا سے کچھ ورائٹیاں امپورٹ کی ہیں جو کہ سیڈ لیس بھی ہیں, مینڈرن گروپ کی بھی ہیں, تاکہ ہم لوگ کنو کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے کنو میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم لوگ ان ورائٹیز کے اوپر بھی جا سکیں, اور ہماری انڈسٹری جو سی ہے وہ ساری جو سی ہے جو مینڈرین اور کنو کے اوپر بیس کر رہی ہے, وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس الٹرنیٹ ورائٹیز آ جائیں کچھ. یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں. اس میں کئی مہینوں اور بعد ازاں برسوں کی مکمل نگرانی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ورائٹیز ہم نے لاسٹ ایئر چائنا سے امپورٹ کی تھی. اس میں ہمارے پاس لیمنز ہیں, لائنز ہیں, سٹسوما ہے, مینڈرین ہے, اورنجز ہیں. ہم ہر ورائٹیز کے ہمارے پاس اس ٹائم تقریباً ایچ ورائٹیز جو ہے نا اس کے 5 پلانٹس ہیں. اس میں گروپ میں نے بتا دیے ہیں وہ آپ کو, اور اس میں ہم نے سب سے پہلے ان کو امپورٹ کیا, پھر ہم نے ان کو سکرین ہاؤس میں رکھا اس کو, تاکہ یہ اپنے جو ان کا ایکسپورٹ کے درمیان جو ان شوق میں آئے ہیں وہ ان سے یہ باہر آ جائیں, تھوڑا سے ایکلیمیٹائز ہو جائیں. تو اس کے بعد ہم نے ان کو تقریباً 3 مہینے سکرین ہاؤس میں رکھا, اور 3 مہینے کے بعد ہم نے اس سال ان کو فیلڈ میں شفٹ کر دیا ہوا ہے.
सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोधा बागबानों की सहूलियात के लिए अब कंटेनर ग्रोइंग नर्सरी से भी इस्तेफादा कर रहा है, जो अपनी जगह एक अहम पेशरफ्त है। जब हम फील्ड में से प्लांट लेते हैं और वो उसकी ज़मीन से हम उसका बॉल वगैरह निकालते हैं तो उसकी हम लोग रूट्स वगैरह को काट देते हैं, उसकी रूट्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाती हैं और उसके बाद जब हम उसको फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो पौधा पहले स्ट्रेस में आता है। जबकि आप कंटेनर ग्रोइंग नर्सरी वाला पौधा लेंगे जो नीट भी है, क्लीन भी है और ये स्ट्रेस में भी नहीं आएगा और ये इसके मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह ताला सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ये कंटेनर ग्रोइंग वाले नर्सरी के क्लीन मटेरियल देगा ताकि आप अपनी फील्ड में लगा सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सिट्रस की इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करें। पाकिस्तान से सिट्रस फ्रूट प्रोडक्ट्स की बरामदात तकरीबन $16 करोड़ हैं, जो इस फल की मिकदार के मुकाबले में कुछ इतनी ज्यादा नहीं। चलिए पहले आपको कीनू के बाग की खट्टी मीठी सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे ये फल दरख्तों से उतारा जाता है। कीनू को शाख से अलहदा करने के लिए बाकायदा स्टेनलेस स्टील के कटर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि न शाख को नुकसान पहुंचे और न फल मुतासिर हो। यहाँ से ये फल मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में भेजा जाता है जहाँ बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक इनकी छांटी और पैकिंग का इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ पे आपने देखा है कि हमारी जो है ना हम उनको जो है ना सैंपल बेसिस पे उसको इंस्पेक्ट करते दोबारा उसको कि कहाँ पे जो है ना फ्रूट की क्वालिटी डिस्टर्ब तो नहीं है। फिर यहाँ पे कन्वेयर पे भी उनकी सॉर्टिंग होती है और उनके साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है जिसमें आपने वॉशिंग देखी, ड्राइंग देखी, मिक्सिंग देखी, फिर ड्राइंग देखी, एक कन्वेयर पूरी 4-5 जगहों पे हम इनकी दोबारा छांटी करते, फिर इनकी ग्रेडिंग या साइजिंग जिसको कहते हैं कि हर फ्रूट जो अपने साइज़ के लिहाज से अपनी अपनी कैटेगरी में चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक से एक्सपोर्ट की जो है ना एग्रीमेंट साइन हुई है, जो ट्रेड की जो है ना एग्रीमेंट, तो उसके मुताबिक हम इनमें सऊदी अरब, यूएई, अपना मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, इवन श्रीलंका, कनाडा, बरतानिया, सेंट्रल एशियन स्टेट और फार ईस्ट के स्टेटों में जो है ना हम भेज रहे हैं। इसके अलावा हम चाइना में भी जो है ना पिछले सालों में हमने 4 कंटेनर भेजे थे। सिट्रस फ्रूट का बतौर फल ही सिर्फ मसरफ नहीं, इसकी बाई प्रोडक्ट्स मसलन जैम, मार्मलेड और दीगर कई प्रोडक्ट्स इसकी अफादियत और मांग में इजाफा करती हैं, जिस पर संजीदगी से तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन का एक और अहम पहलू ज़ीशान ने बताया, जो कि एक अरसे से मुख्तलिफ सियाहती ग्रुप्स को सरगोधा के इन बागों का दौरा करवाते हैं और इस फल और देही सकाफत से रोशनास करवाते आ रहे हैं। तो एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट अपने बचपन की जो चीज़ें, जो गांव की यादें या जो माल्टों के हवाले से हमारा विंटर एक सेलिब्रेटेड सीज़न होता था, कलरफुल सीज़न होता था, उसको मैंने फेस्टिवल का रंग दिया। तो एक यूनिक किस्म की वैल्यू एडिशन की मैंने कीनू के हवाले से कि जैसे ही कीनू पक जाएँ तो हम लोगों को सिटी से लेके जाएँ, उनको दिखाएँ कि कीनू कैसा है, आप उससे अपना फल तोड़ें और उसको ताज़ा जो है सिट्रस उसको एंजॉय करें। जो यंग जनरेशन है जो कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ और इंडोर्स रहने की आदी हो गई है, उनका एक्सपोजर बैक टू देयर रूट्स भी किया जाए, उनको वापस अपने गांव देहात की तरफ जहाँ से उनकी खुराक उगती है, जो फूड जहाँ जैसे प्रोड्यूस होता है, जैसे खेतों में, बागों में
جیسے اورنج لگتے ہیں اس پہ کتنی پورا سال ایک محنت ہوتی ہے، تو وہ ایک پک کے جب فصل تیار ہوتی ہے اس کو وہ خود جا کے دیکھیں، پھر وہاں اس انوائرمنٹ میں جا کے ان کو ایک کہہ لیں کہ جیسے فارسٹ بادنگ کا ایک کانسیپٹ ہے جو ریلیکس کرتا ہے، ایسے ہی ہمارے ہاں اگر ایگریکلچر ہماری روٹس ہیں ان کی طرف لوگوں کو لے جایا جائے، شہروں سے ینگ جنریشن کو گاؤں کی طرف لے جایا جائے تو بڑا پازیٹیو اس پہ اثرات آتے ہیں۔ ریسرچ سینٹر کے سائنسدانوں کی محنت، باغبانوں کی ریاضت اور اپنی زمین سے جڑے رہنے کی امنگ اگر ایسے ہی جاری رہی تو پاکستان کا یہ پھل ایک بار پھر نہ صرف دنیا بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی میں بھی ایسے ہی مٹھاس اور توانائی بھرتا رہے گا۔ ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا ٹریول کی۔ چائنا ٹریول میں اس بار دیکھتے ہیں پیکنگ اوپرا کی خصوصی رپورٹ اور اس کے اداکار لیو چن کی خصوصی گفتگو۔ ہر ممکن طریقہ اختیار کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیکنگ اوپیرا کے بارے میں جاننے دیں، اسے محسوس کرنے دیں اور اس سے محبت کرنے دیں۔ میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میری زندگی کا اسکرپٹ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زندگی ڈرامے جیسی ہے، اپنی زندگی کا اسکرپٹ خود لکھوں اور اسے آزادانہ طور پر آگے بڑھاؤں۔ ہیلو، میں پیکنگ اوپیرا اداکار اور دیان جانگ چنگ کا بانی لیو چن ہوں۔ پیکنگ اوپیرا سیکھنا دراصل میں نے 1999 میں شروع کیا تھا۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں پرائمری اسکول کی 4تھی جماعت میں تھا۔ در حقیقت کافی شاپ کھولنا ایک اتفاق تھا۔ ہمارا اسٹوڈیو فوچونگ ہوتونگ نمبر 60 میں منتقل ہوا تھا۔ ایک دن اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور مجھ سے پوچھا، ہیلو، کیا یہاں کافی مل سکتی ہے؟ تب میں نے سوچا کہ کیا ہم بھی ایک کافی شاپ کھول سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی پیشہ ورانہ ثقافت، جمالیات اور ثقافتی پس منظر کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ یوں دیان جانگ چنگ وجود میں آیا۔ یعنی ہر ممکن طریقے سے سوچنا ہے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں، پیکنگ اوپیرا کو دیکھیں اور مختلف انداز، شکلوں، مواد اور تکنیک کے ذریعے اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم دراصل سب کے سامنے روایتی چینی اوپیرا کا ایک جامع تجربہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک جمالیاتی اظہار ہے۔ مثال کے طور پر پہلی سطح بصری، دوسری سطح سماعت اور پھر ایک کپ کافی کے ذائقے کے ذریعے، تاکہ ہر کوئی اوپیرا کو محسوس کر سکے۔ حتیٰ کہ یہاں ایسا بھی ہوا کہ مہمان کافی پی رہے تھے اور ساتھ ہی پیکنگ اوپیرا کی کلاس جاری تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ انہیں بہت دلچسپ لگا۔ بات چیت کے بعد جاتے ہوئے وہ اپنا موبائل فون نکالتے اور کہتے، مسٹر لیو، میں نے ہفتے کے روز میلان فانگ گرینڈ تھیٹر میں سورن لانگ پرفارمنس کے لیے ٹکٹ خریدا ہے۔ یہ میرے لیے 100 کپ کافی بیچنے سے بھی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ ایک چھوٹی دکان، ایک کافی شاپ جو کچھ سنبھال سکتی ہے وہ محدود ہے، لیکن جو یہ پھیلا سکتی ہے میرے خیال میں وہ لامحدود ہے۔ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ دوسروں کو بتاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ معلومات پھیلانے کا سب سے مستند، براہ راست اور مؤثر طریقہ ہے۔ اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں واقعی اس شخص کا بہت شکر گزار ہوں جس نے دروازہ کھول کر مجھ سے کافی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ایک طرح سے چونکا دیا، جیسے اچانک ایک احساس جاگ اٹھا۔ چلیں۔ میرے خیال میں چاہے میں اسٹیج پر پرفارم کر رہا ہوں یا ایک کپ کافی بنا رہا ہوں، دونوں میں ایک مشترک جذباتی قدر ہے۔ میرے لیے اگر میں اسٹیج پر ہونے والی کہانی کو اس کافی کپ میں سمو سکوں تو یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے۔ پیکنگ اوپیرا کی وراثت ہمیشہ چھوٹے گروپ کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ استاد کی زبانی اور دل سے دی گئی تعلیم اس کی اصل روح ہے۔ اسے کسی خاص اسٹیج یا پریکٹس ہال کی ضرورت نہیں۔
京剧之所以पीकिंग ओपेरा को गैर मादी सकाफती वर्षा इसलिए कहा जाता है कि ये एक जिंदा इंसान के जरिए ही मुंतकिल होता है और इसमें सबसे अहम चीज इसका जिंदा और हकीकी होना है। प्रोग्राम चाइना टुडे से आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और प्रोग्राम्स के लिए आप हमारी वेबसाइट GNNHD.TV पर भी विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।